گرامی قدر حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ رات کو بھی سے سوال ہوا کہ جی نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اگر کوئی بندہ 8 پڑھتا ہے یا 12 پڑھتا ہے، میں نے کہا 8 پڑھے 12 پڑھے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر وہ سنت کو پانا چاہتا ہے، سنت موقدہ کو پانا چاہتا ہے، تو پھر اسے 20 رکعت ہی نماز تراویح ادا کرنا پڑے گی۔ اس لیے کہ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابی بن کعب کی امامت کے اندر جب لوگوں کو یکجا فرمایا اور ان کو نماز تراویح ادا کرنے کے لیے کہا، تو روایات کے اندر یہ بات موجود ہے جسے امام بہقی نے اپنی کتاب بہقی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قالا کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعتا۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب، جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں امام مقرر کیا گیا تھا، آپ کی ابتدا میں رمضان المبارک کے اندر جو نماز تراویح ادا کی جاتی تھی وہ کتنی ادا کی جاتی تھی؟ ب20 رکعتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ گرامی قدر حضرات، یہ سلسلہ قائم رہا حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی، اور یہ سلسلہ قائم رہا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر بھی۔ اور اسی بات کے اوپر مزید وضاحت موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے، ان یزید ابن رومان انہو قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتا، کہ جناب سیدنا حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں جو نماز تراویح ادا کی جاتی تھی وہ نماز تراویح 20 رکعت تھی۔ 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی تھی، اور اس کے بعد 3 رکعت وتروں کے یہ بھی ادا کیے جاتے تھے۔ اور گرامی قدر حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ وہ سلسلہ ہے جو جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر بھی جاری رہا۔ اور اس حوالہ سے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو عمل مبارک ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال وضع القراء فی رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 رکعتا قال وكان علی رضی اللہ عنہم یوتر بهم۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قراء کو اکٹھا کیا، قاریوں کو اکٹھا کیا، قرآن کے حافظوں کو اکٹھا کیا، پھر ان میں سے ایک حافظ کے ذمے یہ بات لگائی کہ بھائی تم نے ان سب صحابہ کو نماز تراویح با جماعت ادا کروانی ہے، تم آگے قرآن سناؤ گے، پیچھے یہ اصحاب جو ہیں یہ قرآن سنیں گے۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد دوبارہ خود مصلی پر تشریف لاتے، اور جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رکعت وتروں کے جو تھے وہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، اس روایت سے یہ بھی پتا چلا کہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں بھی 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کی جاتی تھی۔ اور گرامی قدر حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے یہ 20 رکعت لی کہاں سے؟ تو اس کے اوپر بھی کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کے راوی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار کا معمول یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کی ادا فرماتے،
اور 3 رکعتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وطرو کی پڑھایا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، ان تمام باتوں سے، ان تمام روایات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ آج جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ جی ٹھیک ہے نماز تراویح 20 رکعت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قائم کی، میں نے کہا اگرچہ قائم حضرت عمر فاروق نے کی، لیکن دیکھو تو صحیح نا کہ جناب سیدنا حضرت ابی بن کعب جو ہے یہ نماز تراویح اصحاب کو ادا کروا رہے ہیں، اصحاب آپ کی معیت میں نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر نماز تراویح 20 نہ ہوتی بلکہ 8 ہوتی تو صحابہ اعتراض کرتے، کوئی صحابی اعتراض کرتا کہ نہیں آپ نے 20 کہاں سے، آپ 20 کہاں سے لے آئے، آپ 8 کیوں نہیں پڑھتے؟ تمام صحابہ جو ہیں یہ خاموشی کے ساتھ اگر 20 رکعت نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت جو نماز تراویح ادا کروائی وہ بھی 20 رکعت تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نماز تراویح کے حوالہ سے جو معمول مبارک تھا وہ بھی 20 رکعت کا تھا۔ اگرچہ حضور تنہا ادا کرتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت ہی نماز تراویح کی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور گرامی قدر حضرات، اسی وجہ سے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، اجماع الصحابۃ علی ان الطلوع فیہا 20 رکعۃ۔ ملا علی قاری نے مرکات شریف کے اندر شرح مشکات، اس کی جو شرح ہے مرکات شریف، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ قول نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ تمام صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ حضور 20 رکعت نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور وہ بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح کی پڑھا کرتے تھے۔ اور گرامی قدر حضرات، اس کے اوپر ابن تیمیہ اپنے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر وہ یہ بات لکھنے پر وہ بھی مجبور ہوا، اس نے بھی یہ فتویٰ دیا، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صحابہ سے جو روایات ثابت ہیں ان سے 20 رکعت تراویح ثابت ہوتی ہے، اور جو بھی صحابی جماعت کرواتا ہے اس کے پیچھے مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین اور انصار کی موجودگی میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے، اور کوئی اس کے اوپر آواز بلند نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں لگاتا، سب کا خاموشی کے ساتھ 20 رکعت پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں 20 رکعت ہی نماز تراویح کی ادا فرمائی ہیں۔ اور گرامی قدر حضرات، یہی معمول ہے اور یہی طریقہ ہمارا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو کہ چاروں ائمہ کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ بھی 20 رکعت کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل آپ بھی 20 رکعت کے قائل ہیں، امام مالک آپ بھی 20 رکعت کے قائل ہیں، امام شافعی آپ بھی 20 رکعت کے ہی قائل ہیں، اور ان ائمہ نے اپنی زندگیوں کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کی ادا فرمائی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آج اگر کوئی لونڈا اٹھ کے یہ کہے کہ میں بابو کو نہیں مانتا تو ہم اس لونڈے کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور اسے پیغام یہ دے دینا چاہتے ہیں تو بابو کو مانے یا نہ مانے لیکن تجھے بابو کی ماننی پڑے گی، اس لیے کہ یہ بابے عام بابے نہیں، یہ بابے محدث تھے، مفسر تھے، اور ان بابو نے ڈائریکٹلی ان اصحاب کی زیارت کی ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ تو لہذا اپنی ہوس کے لیے یہ کہہ دینا کہ جی میں بابو کی بات کو نہیں مانتا، یہ سراسر حماقت کے اوپر مبنی گفتگو ہے، یہ سراسر حماقت کے اوپر مبنی بات ہے۔ بابو کی باتوں کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اگر ہمیں دین ملا ہے تو ان بابو کے تصدق سے ہی ہم تک پہنچا ہے، ان بابو کی مہربانیاں ہیں، ان بابو کی کرم نوازیاں ہیں، ان بابو کی محنتیں ہیں جو انہوں نے شب و روز اٹھائی ہیں، اور دین محمدیہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے ان بابو نے شب و روز کام کیا ہے، اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دین محمدی اصل صورت میں ہمارے سامنے